ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہیں جس پروگرام کا نام ہے ہمارا اسلام۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا اسلام پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ ہمارا اسلام پروگرام میں کیا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ جی زین بھائی بتائیں۔ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جی، چلیں کوئی اور بتائے گا؟ آپ بتائیں۔ کیلنڈر ایکٹیویٹی، حساب کتاب، وہ کون ہے، وہ کیا ہے؟ یہ تو ایکٹیویٹیز کے نام بتا رہے ہیں آپ، ہوتا کیا ہے؟ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایکٹیویٹیز کی صورت میں دین اسلام کی معلومات آپ تک پہنچائی جاتی ہے۔ دین اسلام کی ایسی معلومات کہ جو عام طور پر بچوں کو نہیں معلوم ہوتی ہے، معلوم تو ہوتی ہے مگر اس کو دوبارہ پکا کروا دیا جاتا ہے، دوبارہ یاد کروا دیا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ بہت کچھ نیا، بہت کچھ انفارمیٹیو آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آئیے پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو لے کر چلتے ہیں آگے اور پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے نام مع شناخت یعنی پہچان کے ساتھ، شناخت کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ پہچان کے ساتھ، یعنی فرمایا کہ بے شک تمہارے نام مع شناخت یعنی پہچان کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے مجھ پر احسن، احسن کے میننگ کسی کو پتہ ہے؟ احسن یعنی خوبصورت، کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت۔ تو مجھ پر، اس لیے مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کیا کی بات ہے کہ درود پاک پڑھنے کے جہاں پر اتنے فضائل ہیں، اتنی رحمتیں ملتی ہیں، اتنی برکتیں ملتی ہیں، اتنے درجات بلند ہوتے ہیں، اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں، اسی طرح پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے نام مع شناخت یعنی پہچان کے ساتھ پیارے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کو چاہیے کہ ہم درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیں، انشاءاللہ الکریم اس کی ڈھیروں برکات ہم سب کو نصیب ہوں گی۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعد واللہ سمیع علیم. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، ہم سب نے تلاوت قرآن کریم سنی اور بہت ہی پیاری آیات تھیں کچھ ماشاء اللہ. بہت ہی خوش انداز میں انہوں نے تلاوت قرآن کریم کی. اللہ پاک ان کو اس قرآن کریم کی تلاوت کی ڈھیروں برکات نصیب فرمائے اور اللہ پاک ان کو بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بھولا لو پھر مجھے شاہ بحروں بے مدینے میں. بھولا لو پھر مجھے شاہ بحروں بے مدینے میں. بھولا لو مدینے میں. میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں. بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ. آقا بلا لو روشن فاطمہ حیدر مدینے میں پائے شبی. روشن فاطمہ حیدر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے شاہ بحروں مدینے
جائے گا بستر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پہ مدینے آقا نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے آقا نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو گئے مدینے میں تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو گئے مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بغروں مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پہ مدینے میں مدینہ اس لیے آتا ہے جانو دل سے پیارا مدینہ اس لیے آتا ہے جانو دل سے پیارا کہہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سروے مدینے میں کہہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سروے مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بغروں مدینے میں آقا میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں ماشاء اللہ پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام سنایا. اللہ پاک ان کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. مدینہ کے ناظرین پیارے بچوں یقینی طور پہ یہ بات تو ہم سب کے سامنے ہی ہے کہ کچھ خوش نصیب کئی خوش نصیب اس وقت حج کے فارم جمع کروا چکے ہیں, حج پر جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھے مدینہ میں حاضری نصیب فرمائے, بار بار حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. دعا کرتے رہیں کہ مدینہ پاک میں با ادب با ذوق با شوق حاضری نصیب ہو اور بس وہی مدفن بن جائے. کسی نے کیا خوب کہا, امیر اہل سنت کا شعر ابھی انہوں نے پڑھا سنایا کہ مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا. مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا. کیوں ہے کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینہ میں. پیارے بچوں اگر اس مدینہ کے ناظرین بس یہ دعا کرنی چاہیے کہ جن کی غلامی ہے جو ہمارے آقا ہیں انہی کے قدموں میں جگہ نصیب ہو جائے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بقیہ پاک میں مدفن نصیب فرمائے. آج کچھ مل کر نعرے لگا لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی, آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی, شاہ ہے دو سرا سب سے آخری نبی, ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی, ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی, آسیوں کا آسرا سب سے آخری نبی, اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی, ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی, عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی, عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی, عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی,
नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा, सबसे आखिरी नबी, है अकीदा ए रजा, सबसे आखिरी नबी, नारा है अत्तार का, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। प्यारे बच्चों और क्रिसमस के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है आसान सवालात। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। सेगमेंट है प्यारे बच्चों और क्रिसमस के नाज़रीन आसान सवालात का। आसान सवालात के सेगमेंट में होता कुछ यूँ है कि आपसे होने सवालात और आप देते हैं उसके जवाब। चलें शुरू करें। जी चलें, आपसे सवालात करने से पहले मैं मदनी चैनल के नाज़रीन से भी तो सवाल कर लूँ। प्यारे बच्चों और क्रिसमस के नाज़रीन, आज का जो मदनी चैनल के नाज़रीन से सवाल है वो ये है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का उर्स किस इस्लामी महीने में मनाया जाता है? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का उर्स किस इस्लामी महीने में मनाया जाता है? आइए बढ़ते हैं टीम ए की जानिब। जी टीम ए, पहला सवाल आपसे बताइए कि दुआए मग़फ़िरत का क्या मतलब है? ऑप्शंस दूँ, रिज़्क़ में बरकत की दुआ करना, या गुनाहों की बख्शिश की दुआ, या नेक बनने की दुआ? गुनाहों के बख्शिश की दुआ। जी, गुनाहों की बख्शिश की दुआ। बताएंगे? गुनाहों की बख्शिश की दुआ। जी, और कोई बताएंगे? गुनाहों की बख्शिश की दुआ। गुनाहों की बख्शिश की दुआ, इसका मतलब किसका मतलब होता है? दुआए मग़फ़िरत का। दुआए मग़फ़िरत का मतलब होता है गुनाहों की बख्शिश की दुआ। जवाब इनका दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अगला सवाल, सलाम का जवाब देना क्या है? सुन्नत है, फ़र्ज़ है, या बताएं? सुन्नत। ऑप्शन तो लेना तीसरा। सुन्नत है, फ़र्ज़ है, या वाजिब है? जी, सुन्नत। सुन्नत है। जी जनाब। सुन्नत। जी, आप क्या कहते हैं? सुन्नत। सुन्नत है। जी, सुन्नत है। सुन्नत है। आप सब से सलाम का जवाब देना, ये सवाल है क्या है? सलाम करना नहीं, सलाम का जवाब देना। दोबारा सोच लो। जी, वाजिब। अब आप बताएं। वाजिब। आप सब वही कहते हैं सुन्नत? आप सब भी सुन्नत कहते हैं। जी, प्यारे बच्चों और के नाज़रीन, 4 बच्चों ने कहा सुन्नत और 2 ने कहा वाजिब, और 2 का जवाब दुरुस्त था, 4 का जवाब गलत था। मगर क्योंकि 4 का जवाब गलत था तो इसलिए आपका जवाब क्या माना जाएगा? जी, गलत माना जाएगा। आपके इल्म में इजाफा हुआ कि सलाम करना सुन्नत है, मगर सलाम का जवाब देना वाजिब है। जी जनाब, चलें आगे चलते हैं। जी, अगला सवाल, किस चीज़ पर पाबंदी के साथ पानी डालने से वो चीज़ दरख्त बन जाती है? कब्र पर, मिट्टी पर, या पौधों पर? जी, माइक में बताएंगे। पौधों पर। जी, पौधों पर। जी, पौधों पर। जी, पौधों पर पाबंदी से पानी डालने से वो क्या बन जाते हैं? दरख्त बन जाते हैं। दरख्त बन जाते हैं। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अगला सवाल बताइए कि अबू जहल की मौत सुनकर किस नबी अलैहिस्सलाम ने सजदा शुक्र अदा फरमाया था? ऑप्शन हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सवाल यह है, अबू जहल की मौत की खबर सुनकर किस नबी अलैहिस्सलाम ने सजदा शुक्र अदा फरमाया? जी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, आप बताएं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सजदा शुक्र अदा फरमाया था। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। अगला सवाल बताइए, बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से मोहब्बत करने वालों को किस चीज़ से आज़ादी की खुशखबरी दी गई है? जी, जहन्नम से। जहन्नुम से। जी, आप बताएं। सीधे हाथ। जहन्नुम से। जी, जहन्नुम से। उनको सीधा से माइक वापसी करें। अब आप बताएं। जहन्नुम से। जी, जहन्नुम से आज़ादी, जहन्नम से आज़ादी की खुशखबरी दी गई है। जवाब दुरुस्त है। क्या होता है? जहन्नम होता है। क्या होता है? जी,
اب اگلا سوال بتائیے وہ کون سا پانی ہے جس میں شفا ہے؟ جی سب مل کے بتاتے ہیں تو آب زمزم میں شفا ہے، جواب درست ہے۔ اگلا سوال بتائیے اس فرض کا نام بتائیں جس کی رکعتیں سب سے زیادہ ہیں۔ اس فرض نماز کا نام بتائیں کہ جس کی رکعتیں سب سے زیادہ ہیں۔ جی بتائیں گے؟ عشاء۔ عشاء کی رکعتیں سب سے زیادہ ہیں؟ جی سوچ لیں۔ جی نماز عشاء۔ سوچ لیں، آپ غلطی تو نہیں کر رہے؟ جی نماز عشاء۔ نماز عشاء، ایسی نماز کہ جس کی رکعتیں سب سے زیادہ ہیں، جواب درست ہے۔ آخری سوال ہے بتائیے کہ نعت شریف کن کی شان میں لکھی جاتی ہے؟ جی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتائیں گے آپ؟ حسن بھائی سے پہلے والے نہیں پتا؟ چلیں بھائی ہاتھ تو اٹھا رہے تھے آپ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جواب ان کا درست ہے۔ پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام تھا آسان سوالات۔ جی اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے وہ کون ہے وہ کیا ہے۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ سیگمنٹ ہے وہ کون ہے وہ کیا ہے؟ وہ کون ہے وہ کیا ہے؟ جی آواز ہونی چاہیے بلند تاکہ پتہ چلے کہ آپ جاگ رہے ہیں، سو تو نہیں رہے؟ نہیں سو رہے، سوچ رہے ہیں ایک بار واپسی۔ نہیں۔ جی سیگمنٹ ہے وہ کون ہے وہ کیا ہے، اور اس سیگمنٹ میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ آپ کو دکھائی جاتی ہیں پہلے کچھ پکچرز، پھر ان کے متعلق ہوتا ہے سوال، آپ نے دینا ہوتا ہے جواب، اور پھر پکچر ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ کا جواب درست ہے یا غلط۔ چلیں اگلا سوال۔ جی چلیں بڑھتے ہیں اس پہلے سوال کی جانب۔ جی پکچر دکھائیں۔ احرام، کرتا پاجامہ، پینٹ شرٹ۔ سوال یہ بتائیے حج اور عمرے کے لیے پہنا جانے والے لباس کون سا ہے؟ حج اور عمرہ کے لیے پہنا جانے والا لباس کون سا ہے؟ جی ایک کام کرتے ہیں، آپ بتائیں۔ احرام۔ احرام، جی بتائیں۔ سیدھا پھر سے بھول گئے، چلیں۔ احرام۔ احرام، اب آئندہ خیال رکھنا ہے۔ جی ان کو دیں، ان کو دیں۔ احرام۔ جی احرام۔ احرام، جی احرام۔ آپ بتائیں۔ احرام۔ جی دکھائیے پکچر کہ کیا ان کا جواب درست ہے؟ جی احرام اور جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال ہے ٹیم بی سے۔ ٹیم بی کے لیے پکچرز دکھائیں گے۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن، ٹیلی فون، ٹچ موبائل۔ بتائیے کہ کس الیکٹرانک ڈیوائس میں دعوت اسلامی کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں؟ کس میں پڑھ سکتے ہیں بھائی آپ؟ موبائل۔ موبائل میں، ٹچ موبائل میں؟ جی۔ یہ کہہ رہے ہیں ٹچ موبائل میں دعوت اسلامی کی کتابیں پڑھ سکتا ہوں۔ جی ٹچ موبائل میں۔ ٹچ موبائل، جی بھائی ٹچ موبائل۔ ٹچ موبائل۔ آپ بتائیں۔ ٹچ موبائل۔ اب آپ بتائیں۔ ٹچ موبائل۔ جی دکھائیں جناب کہ کیا ان کا جواب درست ہے؟ ٹچ موبائل، جواب درست ہے۔ اگلا سوال ہے وہ ہے سوال ٹیم اے سے۔ جی پکچرز دکھائیں۔ مرغ، کوا، طوطا۔ جی وہ کون سا پرندہ ہے جس کی صبح نماز کے لیے جگانے والی آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے؟ سوال تو آسان ہے، جواب دیکھتے کیا ملتا ہے۔ آپ سے شروع کریں گے۔ جی بتائیں۔ جی آپشنز ہوتے ہیں وہ میں آپ کو واپسی بتا دیتا ہوں۔ مرغ، کوا، طوطا۔ طوطا۔ طوطا، چلیں بھائی طوطا، ایک جواب تو طوطے کا آ گیا۔ جی مرغ۔ مرغ،
مور جی مرغ جی زین بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ مرغا مرغا جی مرغا جی آپ بھی بتا دیں مرغ جی دکھائیے پکچر کہ کیا طوطا یا مرغ ہے؟ مرغ ہے جواب ان کا درست ہے. آپ سے غلطی ہوئی مگر کوئی بات نہیں آپ چھوٹے سے ہیں آپ کی غلطی نہیں مانی جائے. چلیں جناب اب دکھائیے پکچر ٹیم بی کے لیے. مسجد گھر دکان. سوال یہ بتائیے کس جگہ سے محبت کرنے والے کو اللہ پاک اپنا محبوب یعنی پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہے؟ جی بتائیں. مسجد مسجد جی. مسجد سوال یہ ہے کس جگہ سے محبت کرنے والے کو اللہ پاک اپنا محبوب یعنی پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہے؟ جی جی بتائیں. مسجد مسجد جی. شایان بھائی مسجد جی. حسن بھائی مسجد جی بتا دیں آپ. مسجد جی دکھائیں پکچر. مسجد اور جواب ان کا درست ہے. درست ہے جناب. ان سے غلطی نہیں ہوئی ان کا جواب درست ہو گیا. اب بڑھیں گے آخری ہے ہمارے پاس سوال اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حسنین بھائی. حسنین بھائی کیسے ہم خیریت سے ہیں؟ جی حسنین بھائی کے لیے پکچر دکھائیں. جی پکچر تو دکھائیں. روٹی سالن چاول آلو. اب یہ سوال نہیں ہونے والا کہ آپ کیا کھائیں گے ٹھیک ہے. سوال دوسرا ہے بھائی بتائیں کہ عام طور پر کھائی جانے والی وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا احترام کرو؟ روٹی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روٹی کے بارے میں فرمایا کہ اس کا احترام کرو. جواب ان کا درست ہے. پکچر بھی دکھا دیں. جی پکچر بھی دکھا دیں. جی روٹی کے بارے میں فرمایا کہ روٹی کا احترام کرو. جواب ان کا درست ہو گیا. پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام تھا وہ کون ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ کیا ہے؟ 2 سیگمنٹ ہوئے. 2 سیگمنٹ میں کوئی بھی ٹیم پیچھے نہیں ہو رہی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں ایک سوال غلطی ہوئی ہے ٹھیک ہے. چلیں 2 سیگمنٹ ہوئے. ٹیم اے تو پیچھے نہیں ہو رہی. ٹیم بی سے ایک غلطی ہوئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جناب آگے پروگرام میں. اب بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کالز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی میرا نام پاکیزہ نور ہے. میں دنیا پور سے بات کر رہی ہوں. آئی میں آپ کو نعت سناؤں گی. نور والا آیا ہے نور لے کے آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. دعوت اسلامی زندہ باد. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی ماشاء اللہ نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت کلام ہے ماشاء اللہ. اور دعوت اسلامی دعوت اسلامی جی ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت کلام سنا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. نیکسٹ کال. میرا نام محمد عثمان حیدر ہے. میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب 18 ذی الحجہ. انہوں نے جواب دیا کہ 18 ذی الحجہ یہ آج کے سوال کا جواب ہے. دیکھتے ہیں آپ کا جواب درست ہے نہیں انشاءاللہ کہ پروگرام کے آخر میں بتایا جائے گا. پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی. ہمارا ہمارا اسلام. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین کیلنڈر ہوگا کچھ یوں کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں 4 کیلنڈر موجود ہیں. سوال ہوگا سوال کا جواب ڈھونڈنا ہوگا اپنے کیلنڈر میں اور جس نے درست جواب دینا ہے وہ کیا کرے گا سوال کو جواب کو شو کروائے گا. آپشنز بہت سارے ہیں. اب آپ نے کوئی بھی جواب سلیکٹ کر لینا ہے. جی چلیں کون آئے گا سب سے پہلے ٹیم اے سے. 3 ہیں اپنا نام بتائیں گے آپ جائیں گے. جی غلام طاہر بھائی جائیں گے. جی جی غلام طاہر بھائی پہلا سوال آپ سے بتائیے کہ حدیث پاک کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے صحابی امت کے حال پر سب سے زیادہ مہربان ہیں؟ جی مختلف آپشنز ان کو نظر آ رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جی
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی سوال ایک بار پھر دہرا دیں، حدیث پاک کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے صحابی امت کے حال پر سب سے زیادہ مہربان ہیں؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ آپ اپنی جگہ پر جائیں گے، جواب درست دے دیا۔ جی اب کون آئے گا ٹیم بی سے؟ جی آپ ہیں، مائک رکھ دیں۔ سوال یہ ہے، قوم سمود کی طرف اللہ پاک نے کس نبی علیہ السلام کو ہدایت کی دعوت دینے بھیجا تھا؟ جی حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام۔ سوال ایک بار پھر سن لیں، قوم سمود کی طرف اللہ پاک نے کس نبی علیہ السلام کو ہدایت کی دعوت دینے کے بھیجا تھا؟ انہوں نے جواب دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوچ لیں، مائک دیں جناب، کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ چلیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہی جواب دیں گے بس آپ؟ جی سوچ لیں، غلطی تو نہیں کر رہے؟ نہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ جواب؟ جی آپ کی ٹیم سے پوچھ لیں، جی کیا کہتے ہیں بھائی؟ یہ غلطی کر رہے ہیں؟ جی آپ تو کہہ رہے ہیں نہیں کر رہے، اب کیا کریں؟ ٹیم کی مانیں آپ کی مانیں؟ چلیں بھائی، آپ کہہ رہے ہیں غلطی کر رہے ہیں، آپ جواب بتا دیں ان کو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیں، اور آپ کی ٹیم اور کیا بولتی ہے بھائی؟ جی بتائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام۔ جی یہ کہہ رہے ہیں حضرت صالح علیہ السلام۔ اب تین مختلف لوگ ہیں نا بھائی، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ اب آپ سوچ لیں بھائی، آپ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن۔ عبد الرحمن بھائی کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ پاک نے قوم سمود کی طرف ہدایت کی دعوت دینے بھیجا تھا۔ اب کیا کریں؟ آپ کو پوائنٹ دینا دیں؟ نہیں ملے گا، کیونکہ دو بندوں سے غلطی ہوئی، ایک بندے نے جواب درست دیا۔ آپ اپنی جگہ پر جائیں گے۔ جی اگلا سوال ہے، وہ سوال ہے ٹیم اے سے، کون آئے گا؟ سوال آسان ہے ویسے، آ جائیں۔ میٹھی عید، پہلے تو یہ بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ مائک دیں بھائی۔ محمد عمر۔ محمد عمر بھائی۔ چلیں بھائی، عمر بھائی آپ سے سوال یہ ہے، میٹھی عید، مائک تو رکھیں پہلے اپنے پاس، پہلے یہ بتائیں کھٹی عید ہوتی ہے کوئی؟ نہیں ہوتی نا، میٹھی عید لکھا ہوا ہے۔ چلیں، میٹھی عید کس اسلامی مہینے میں آتی ہے؟ آپ نے دیکھ کے بتانا اب تو یہ۔ اگلا سوال پہلے سے سوچ لیں کیا سوال ہے، کیا جواب ہے۔ شوال، انہوں نے یہ سلیکٹ کر لیا ہے، سوچ لیں بھائی، غلطی تو نہیں کر رہے، کوئی اور عید تو نہیں ہو رہی؟ نہیں، انہوں نے جواب دیا شوال شریف، جواب ان کا درست ہے، ماشاء اللہ۔ اپنی جگہ پر جائیں گے، جواب درست دے دیا ہے۔ جی اب کون آئے گا؟ آپ آئیں۔ سوال بے حد آسان ہے، میرے لیے تو آسان ہے، باقی آپ لوگوں کا پتہ نہیں۔ کھجور کھاتے ہیں آپ؟ پہلے ہی بتائیں بھائی، مائک دیں بھائی، پہلے آپ اپنا نام بتائیں گے پھر بتائیں گے کہ کھجور۔ محمد زین العابدین۔ زین العابدین بھائی، وہی دو زین العابدین جمع ہوئے ہیں آج یہاں پہ۔ اچھا بتائیں بھائی، کھجور کھاتے ہیں آپ؟ جی سوال کھجور کے متعلق ہے، بتائیے کہ ایک کھجور میں کتنی گھٹلیاں ہوتی ہیں؟ ابھی آپ نے کیلنڈر میں ڈھونڈنا ہے اور پھر بتانا ہے، 10 ہوتی ہیں، 5 ہوتی ہیں، 4 ہوتی ہیں۔ اب یہ آپشن بتائیں گے آپ کو 9، پہلا آپشن ہی سب سے بڑا ہے بھائی،
9 6 3 اب آپ یہاں پر آئیں جی 2 19 12 8 4 7 5 1 سوچ لیں انہوں نے جواب دیا 1 اور ان کا جواب سبحان اللہ ماشاء اللہ جواب درست ہو گیا۔ پیارے بچے اور قسمتی شیخ ناظرین یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام تھا کیلنڈر ایکٹیویٹی۔ آئیے بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں حسنین بھائی۔ حسنین بھائی آپ ایک اور کلام سنا دیں، بہت ہی پیارے کلام سناتے ہیں جی سنا دیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جبھی میں ریگوں سنگے دے تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میں ریگوں سنگے دے تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میں ریگوں سنگے دے تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میں ریگوں سنگے دے تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، جبھی میں ریگوں سنگے دے تمہارا یا رسول اللہ، اور زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ لگی پرواہ، زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ لگی پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میں ریگوں سنگے دے تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میں ریگوں سنگے دے تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ ماشاء اللہ
ماشاءاللہ پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام سنا ہے. اللہ پاک ان کو بار بار میٹھا مزید دکھائے. مدیشہ کے ناظرین پیارے بچہ یہ کچھ نعتیں لگاتے ہیں پھر پروگرام کو اختتام کی جانب لے کے چلیں گے. ہر صحابی نبی سب صحابیات بھی حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی عثمان غنی فاطمہ اور علی ہے حسن حسین بھی والدین نبی ہر زوجہ نبی ہے معاویہ بھی اور ابو سفیان بھی جنتی 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 جنتی. پیارے بچے اور کرسمس کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کال کی جانب. جی میرا نام محمد امیر حمزہ ہے. میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے 18 ذی الحج. آج میں نعرے لگاؤں گا. ہر صحابی نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی. جی ماشاءاللہ پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے کال کی اور سوال کا جواب بھی دیا. ابھی کچھ دیر میں ہی سوال کا جواب انشاءاللہ بتانے لگا ہوں. پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب. ٹیم اے کون بتائے گا آج کا اسکور آپ کا؟ جی پہلا سیگمنٹ ہوا آسان سوالات. کتنا اسکور رہا؟ 4 سوالات ہوتے ہیں اس میں. ہوتے ہیں 5 ہوتے ہیں. وہ آپ لوگ سیگمنٹ جیتے تھے یا کوئی یہ سامنے والے جیتے تھے؟ ٹیم بی 8 نہیں جیتا کون تھا سیگمنٹ؟ ٹیم اے. اگلا سوال ہوا وہ کون ہے وہ کیا ہے. اگلا سیگمنٹ ہوا وہ کون جیتا. دونوں برابر ہے. تیسرا سیگمنٹ ہوا کیلنڈر ایکٹیویٹی. اس میں برابر ہے. برابر کہاں سے ہوئے؟ آپ جیتے. جی چلیں اب آپ بتائیں. صحیح کہا انہوں نے. جی آج کا پروگرام جیتا کون؟ ٹیم اے. ٹیم اے کیونکہ 2 سیگمنٹ کی ونر ٹیم اے رہی. اب آپ ان سب کو مبارکباد دے دیں. مبارک ہو. جی مبارک ہو. اور آپ نے اگلی بار کوشش کرنی ہے اور زیادہ کوشش کر کے آنا انشاءاللہ کریم آپ اس پروگرام کو جیتیں گے ون کریں گے. پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین آج کا سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس کس اسلامی مہینے میں منایا جاتا ہے؟ ہم نے مہینہ پوچھا تھا. لوگ بچوں نے تاریخ بھی بتائی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. جواب ہے ذی الحج شریف اور جنہوں نے جواب دیا ان کا جواب بالکل درست ہے. آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین جاتے جاتے آپ کی ایک کال کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی میرا نام کرم ہے. میں جلا والے سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کو نعت سناؤں گا. کیا مکے تجھ سے پاتے ہیں صبر پانی والے میرا دل بھی چمکا چمکانے والے. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. بہت ہی خوبصورت انداز میں کال کی. پیارے بچے اور کرسمس کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام ہمارے اسلام کو اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. دیکھتے رہیے مدی چینل, دیکھتے رہیے کڈز مدی چینل. پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین انشاءاللہ کہ اس پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد. ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا 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 اسلام ہمارا 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 اسلام ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا